बुढ़ापे की शादी। रफ़ीक साहब की बहू अपने शौहर से कहती है कि अपने बाप से कहो एक और शादी कर ले, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, अब हमारे सर पे डाल गई स्यापा, अब मैं तुमको संभालूँ, तुम्हारे अब्बे को संभालूँ, मेरे पास और घर में काम नहीं है कोई भी। कभी तुम्हारा अब्बू चाय मंगा रहा है, कभी कोई ये बना दो, कभी वो बना दो, नखरे ख़त्म नहीं होते। बूढ़े हो गए हैं वो जनाब, इनको चोंचली नहीं जान छूटती इनकी कि यार दोस्त आ रहे हैं इनके। इनको पता है अब उनकी बीवी नहीं है, बहू है घर में, तो फरमाइशें करते हैं, कभी पकोड़े बना दो, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, अभी मुझको चाय बना दो, 2 कप और चाय बना दो, मेरे दोस्त भी आ गए हैं। तो लड़का कहता है मैं करता हूँ अब्बू से बात। वो अपने बाप के पास गया, अब्बू से कहा कि आप शादी के करें हैं तो मैं शादी रिश्ता ढूंढूँ आपके लिए। बाप ने खूब डांटा, गुस्से से बाहर आ कहता है कि अपनी बीवी से कि तुमको मुझको जलील कराने की आदत है, अच्छी रही तुम, अब्बू ने मुझको बहुत जलील किया है, ख़बरदार आइंदा मुझसे ये बात की कि अब्बू से को और शादी कर लो। और गुस्से से लाल पीला घर में सारा दिन गुस्से में रहा। रफ़ीक साहब सो रहे थे, इतने में ना देखते हैं कि शोर हो रहा है। रफ़ीक साहब बड़े ना डिसिप्लिन वाले आदमी थे, तो जब कमरे से बाहर आए तो देखता है कि जो उनकी जो बहू है ना नूर जहाँ आ रहा, उसकी कोई दोस्त है वो बैठी है और उसके बच्चे हैं वो सोफे पे उछल रहे हैं, कोई चमचे टेबल पे मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। आते ही लड़ना शुरू कर दिया। अगर आपको तमीज़ नहीं है तो अपने बच्चों को भी तमीज़ सिखा दो, ना खुद तमीज़ सीखी है ना बच्चों को तमीज़ सिखाई है। और बहू से कहते हैं बहू तुम तो समझदार हो, तुम्हें क्यों मना नहीं करती बच्चों को, तुम्हें पता नहीं इस टाइम में रेस्ट का टाइम है, और इस जबने में तुम्हारी दोस्तें आनी होती हैं उनको कहा करो शाम का टाइम आया करें, इस टाइम में रेस्ट करता हूँ। फिर बच्चे आते हैं शोर करते हैं। वो जनाब वो कह के चले गए। अब उसकी जो दोस्त बहू है ना, उसकी बहू की दोस्तें कहती हैं बस हम जा रहे हैं घर पे। कहती है नहीं खाना तैयार है, खाना आगे जाना। कह रहे तो तुम्हारे जो ससुर ने खिलाई हैं थोड़ी हैं, तुम्हें क्या सर पे चढ़ा रखा ससुर को, निकालो घर से बाहर इसको, किसी के पल्ले बांधो, इसका रिश्ता ढूंढो। तुम 7 साल ले फिर ससुर को भी संभाल रही हो, इसके छोर को भी संभाल रही हो। वो कहती मैं क्या करूँ, क्या रिश्ता ढूंढो इसके लिए। अब ना वो कहती हैं हम तुम्हारे घर आइंदा नहीं आएंगे, तुमने हमारे घर आना है तो 100 बार आओ, अपने बच्चों की अपनी बेइज्जती कराने की तो शौक नहीं है हमको। वो कह के चलेगी दोस्तें। अब ना इसकी जो है नूरुन जहाँ आ रहा, रफ़ीक साहब की बहू उससे में घूमती रही। शाम को उसका शोहर आया, उससे कहती है अब्बू ने इस तरह मेरे साथ किया है, अब्बू के कुछ बंदोबस्त करो। उस टाइम रफ़ीक साहब ना असर की नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। जब नमाज़ पढ़ के निकले देखते हैं कि ना एक औरत अच्छे घर की लग रही है दिखने में, वो ना कचरा उठा रही है, कचरे में कुछ चीज़ें ढूंढ रही है। रफ़ीक साहब पास गए, जाकर देखते हैं क्या ढूंढ रही है। देखा तो बासी रोटियां ढूंढ रही है। रफ़ीक साहब ने कहा बहन ये रोटियां खाओगी। उसने गुस्से से देखा और ध्यान नीचे कर लिया और रोटियां ढूंढनी शुरू कर दी। रफ़ीक साहब ने फिर कहा बहन तुमको अगर भूख लग रही है मेरे साथ चलो, मैं तुमको रोटी खिला दूंगा। वो औरत कहती है मैं 2 रोटी खाऊंगी। रफ़ीक साहब ने कहा चलो मेरे साथ। उसको साथ लेके आ गए घर पे। डोर बेल दिया, बहू ने दरवाज़ा खोला है। जब दरवाज़ा खोला रफ़ीक साहब अंदर दाखिल हुए हैं। उस औरत से भी कहा है बहन अंदर आ जाओ। जब औरत अंदर आई है, फटे पुराने कपड़े, बदबूदार से और अजीब सी थी हकारत हो रही है। तो बहू कहती है किसको साथ ले आए हैं। वो कहता है ये बुढ़िया है, बेचारी भूखी थी, तुम इसको 2 रोटियां डाल दो खा लेगी को, और पुराना का जुड़ा है तो दे दो, बेचारी बदल लेगी, कपड़े कपड़े फटे पुराने बदबूदार हो रहे हैं बहुत। बहू को गुस्सा तो बहुत आया, यकनाशुद दोशुद, पहले बुढ़े को संभालो, अब एक और ले आया साथ किसी को। जब इसको कहते हैं शादी कर लो, जब तो मानता नहीं है, पता नहीं किसको उठा के लाया मांगने वाले के साथ, इससे पता नहीं प्यार हो गया इसको, वैसे बहन बहन कह रहा है। बुड़बुड़ाती बहू गई है किचन में और 2 रोटी डालनी शुरू कर दी हैं और पुराना जोड़ा ला के दे दिया उस औरत को। उससे कहा वो बाहर सहन में है वाशरूम, वहीं पे मुँह हाथ धो के नहा के अंदर आ जा। वो जनाब मुँह हाथ धो के नहा के अंदर आ गई है। बहू ने रोटियाँ दी हैं, 2 की जगह पे 4 खा गई और ऐसे खा रही है नादीदों की तरह, बच्चों की तरह खा रही है। रफ़ीक साहब सामने बैठे देख रहे हैं। कहते हैं बहन चाय पियोगी। वो कहती है शुक्र है आपका, हम रोटी खिला दी, अल्लाह का शुक्र है, बस इतना ही बहुत है, चाय रहने दें। रफ़ीक साहब कहते हैं बहन एक सवाल है, आप अच्छे घर की लगती हैं, आप लगती नहीं है कि भिखारन मांगने वाली कोई, आप लगता है आपको घर खराना, कोई घर तो होगा ना, कोई फैमिली होगी आपकी, बच्चे होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना आपका। इतना कहना था कि औरत की आंखों में मोटे मोटे आंसू जनाब। वो कहती है मैंने गलत सवाल कर दिया। रफ़ीक साहब कहते हैं सवाल गलत नहीं किया, नंबर गलत पे हाथ रख दिया।
میرا شوہر تھا، میرے 3 لڑکے تھے، تینوں لڑکے یورپ چلے گئے، بعد میں شوہر فوت ہو گیا، میں لڑکوں کے انتظار میں بیٹھی، لڑکے آئیں گے باغ کی تدفین پہ، کوئی نہ آیا، بڑا انتظار کیا۔ پھر بچوں کے میں نے کہا اب آ جاؤ تم لوگوں کی شادی کر دیں، کوئی نہ پڑتا۔ لڑکے کہتے ہیں ہم نے وہی شادی کر لی ہے، آپ کے پوتے پوتیاں بھی ہو گئے ہیں، مجھے بتایا تک نہیں تھا، ہم تصویریں بھیج دیں گے۔ میں تصویریں دیکھ دیا، بس اتنا ہی تھا مجھ پہ۔ پھر پتہ نہیں کیا خیال آیا بڑے لڑکے کو، وہ آیا ہے اور کہتا ہے ماں اتنا بڑا گھر ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی قبضہ نہ کر لے، اس کو بیچ دے تو میں چھوٹے گھر میں شفٹ کر لیتے ہیں، ہم تو یہاں رہتے نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہے پتر نہ بیچو مکان کو، جس میں تمہارے باپ کی یادیں ہیں، تم لوگوں کی یادیں ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ کہتے ہیں یہ مکان ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ چٹا صاف جواب دے دیا بچوں نے، خون سفید ہو گیا تھا۔ میں سوچتی تھی میری تربیت میں اثر ہے یا میرے دودھ میں کوئی اثر تھا، پتہ نہیں۔ آخر بچوں نے مکان بیچ دیا، مکان بیچ کے اور میرے کو زیور تھے وہ بھی بیچ بوجھ دیے اور مجھ کو ایک چھوٹے سے پرانے مکان میں شفٹ کر دیا اور خود چلے گئے۔ بعد میں کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، کسی نے حال نہیں پوچھا۔ اب میں جو پیسے سب ختم ہو گئے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ اب میں نے سوچا کہ جو مکان میرے پاس ہے چھوٹا سا، اس کو اوپر والا حصہ جو ہے نا ڈبل اسٹوری تھا، اوپر والا حصہ میں کرائے پہ دے دیتی ہوں۔ میں بھی کرایہ دار ڈھونڈ رہی ہوں، آگے محلے میں لوگوں سے کہا تو اتنے میں 3 مہینے ہو گئے تھے۔ تو وہ جو شخص تھا نا جس کا مکان تھا وہ آ گیا، کہتا بہن یہ مکان میرا ہے اور مجھے پتہ لگا آپ میرے مکان کے لیے کرایہ دار ڈھونڈ رہی ہیں، کرایہ دار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مکان خالی کر دیں یا کرایہ دے دیں اگلے مہینے کا۔ آپ کے بچے مجھ کو 3 مہینے کا کرایہ دے گئے تھے۔ وہ بوڑھی ہکا بکا حیران پریشان، اتنا بڑا دھوکہ ایک ماں کے ساتھ۔ بہت روئی، کہتا ہے بہت روئی۔ اس آدمی نے، بوڑھیا نے بڑا چپ کرایا اس بہن کو، اس کے نا ساتھ خود بھی رو رہا ہے۔ پھر اپنی بہو سے کہتا ہے کہ بیٹا جو ہے نا تم گھر میں سارا دن کام کرتی ہو، تھک جاتی ہو، اور اس بڑھیا کو بھی گھر میں ساتھ رکھ لو، یہ گھر میں تمہارے ہاتھ بٹا دے گی، برتن دھو دے گی، کپڑے دھو دے گی، صفائی کر دے گی، بدلے میں اس کو 2 روٹی دے دینا، صبح 2 شام کو، اور کیا چاہیے اس کو۔ اب بہو کو نا غصہ تو بہت آیا، آخر اس نے رکھ لیا گھر پہ اس کو۔ شام کو جب اس کا شوہر آیا تو کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہتا ہے ویسے تمہارے جب باپ سے کہتے ہیں نا اور شادی کر لو، تو جب تو سیدھا تند نہیں پاتا، پتہ نہیں کہاں اٹھا لایا، کہتا ہے گھر میں رکھ لو اس کو، میں بہن بنایا، پتہ نہیں بہن بنایا کہ کیا بنایا۔ اس کا شوہر اس سے دیکھتا چپ کرو۔ اب نا وہ اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر نا جو بہو ہے پلان بناتی ہے، اس کو ہر روز کہتی ہے کہ تمہارے شوہر کا ایک چکر چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو بات ہے، تم مانو یا نہ مانو، تمہارا جو باپ ہے نا وہ نا اس عورت کا ٹھیک سے آت نا کچھ چکر ہے اس کا۔ وہ اس کو ڈانٹ دیتا، وہ کہتی ہے اگلے دن پھر جب اسے یہی بات کہتی ہے کہ محلے کے لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں، اب تو باہر نکلنا جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا ہے، ادھر ادھر کے لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تمہارا سسر ہے نا اس کا چکر ہے، اکثر شام کو چھت پہ باہر ٹہلتے دیکھا ہے تمہارے سسر کو، اس عورت کو۔ بڑی پریشان، اس کا لڑکا پریشان کہ کرے گا کرے کیا، اور لڑکی جو روز اس کی بیوی ہے نا روز نا وار پہ وار کر رہی ہے اپنے شوہر پہ۔ وہ نا شوہر نا لڑ رہا ہے اسے، خبردار آئندہ میرے باپ کے بارے میں ایسی بات کی۔ وہ کہتی ہے یہ بات ہے نا اگر تمہارا باپ اتنا ہی اچھا ہوتا تو یہ جو تم عورت ہے رات کو 2 بجے تمہارے باپ کے کمرے سے کیوں نکل رہی تھی؟ اب نا وہ روز وار کر کر کے ذہن میں شک ڈال دیا، اب وہ پک میں آ گیا۔ ادھر باپ نماز پڑھنے گیا ہے، نماز پڑھے جب گھر آیا تو دیکھتا ہے گھر میں شور مچا ہوا ہے۔ گھر میں داخل ہوا تو بیٹا اور بہو اس عورت سے لڑ رہے ہیں کہ نکل جاؤ ہمارے گھر، دفعہ جاؤ، تم نے ہمارے باپ کو بدنام کر دیا پورے محلے میں، تمہارے اسی کرتوتوں سے تمہارے بچے چھوڑ گئے ہوں گے، تم ہوئی بدچلن، نکلو ہمارے گھر سے، بڑھاپے میں رنگ رلین بناتے میرے باپ کے ساتھ۔ اور جب اس کے باپ نے یہ سنا تو غصے سے لال پلا، کہتا ہے بدتمیز، بے شرم، تمہیں حیا نہیں ہے، اپنی ماں جیسی عمر کی عورت سے کیسے بات کر رہے ہو؟ کہتا ہے ماں جیسی عمر کی ہے، ماں نہیں ہے میری، اور ماں بنائے بھی مت اس کو میری۔ وہ کہتا ہے ماں کیا بناؤ، میری بہن ہے یہ۔ کہتا ہے بہن ہے؟ پورا محلہ تھو تھو کر رہا ہے ہمارے اوپر، یہ بہن بنائے رکھا ہے، نکالے اس کو گھر سے باہر۔ کہتا نہیں نکالتا، یہ گھر میرا ہے، میری ملکیت ہے، نکلنا ہے تم لوگ نکلو یہاں سے۔ بچہ کہتا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو عورت کو نکال دیں ورنہ آپ اچھا نہیں ہوگا۔ باپ نے کہا بدتمیزی کرتا ہے باپ کے ساتھ۔ باپ نے غصے میں آ کے بیٹے کو تھپڑ دے مارا۔ اب جب تھپڑ دے مارا، بیٹا جناب پہلے
پمپ کر رکھا تھا اس کی بیوی نے، اس نے باپ کو جب تھپڑ جڑا نا تو وہ دور جا کے گرا ہے۔ اب تو نا باپ نا تھر تھر کانپ رہا ہے، بی پی ہائی ہو گیا، اور وہ کہتا تم نے میرے ساتھ تھپڑ مارا، تم نے میرے تھپڑ مارا، کہ تھپڑ مارا، اٹھایا، گرے بان سے پکڑا باپ کو اور دھکا دے دیا گیٹ سے باہر، عورت کو بھی دھکا دے دیا۔ اور نا اس کی بیوی تو بڑی خوش، آج تو نا میدان صاف ہو گیا، جان چھوٹی بڈھے سے، اور سکون سے سو سا گئے۔ صبح جناب جب اٹھے ہیں تو پورے محلے میں شور مچا ہوا ہے، گھر کا باہر لوگ دروازہ بجا رہے ہیں، ایسے کوئی دروازہ توڑ دے گا۔ جب یہ دروازہ کھولا تو باہر دیکھتے ہیں پورا محلہ کٹ ہے، پورا محلے کی جو کمیٹی تھے لوگ سب، پورا محلے والے، مسجد کمیٹی والے، مسجد والے، یعنی کہ سارے کوئی 100-150 بندے گھر کے باہر کٹھے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی سرفراز گھر خالی کرو، یہ گھر رفیق صاحب کا ہے، ان کا گھر ہے، تم ہوتے کون گھر سے باہر نکالنے والے؟ تم وہی نکلے نا، پھر حرام کے ہوتے ہیں، تمہیں تو قدر نہیں اپنے رفیق صاحب کی ہوئی، اور ان پہ الزام لگا دیا۔ پورے محلے میں کون کس نے بات کی؟ یہ تمہاری بیوی کا، اس کی دوستوں کا بنایا ہوا جو تھا نا، یہ پورا پلان تھا۔ پورا محلہ تمہارے باپ کی عزت کرتا ہے، بڑے بڑے فیصلے تمہارے باپ سے ہم لوگ کراتے ہیں، اور تو اپنے باپ پہ الزام لگاتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے تمہاری اصلیت کیا ہے؟ کہتا ہے رفیق صاحب کی اولاد نہیں تھی کوئی بھی، پھر وہ کہیں کسی کوئی محلے میں نا کوئی لاوارث چھوڑ گیا تھا بچہ، کوئی پیدا کر کے بھول گیا تھا، جو پیدا کر کے چھوڑ جاتے ہیں نا ٹوکری میں ڈال کے کچے کے ڈھیر میں، وہ حلال کے ہوتے نہیں ہیں۔ رفیق صاحب کو ترس آیا کہ ہماری تو اولاد نہیں ہے، کتے گھسیٹ رہے تھے تمہاری ٹوکری کو، گھر میں لے کے آئے، اپنی بیوی کی جھولی میں ڈالا، تم کو پال پوس کے بڑا کیا، اس قابل بنایا، تم کو نام دیا، باپ کا درجہ دیا تم کو، اور تم نے دھکا نہیں کر نکال دیا باہر سے۔ اب جب یہ سنا تھا تو تب تو جناب وہ ترلے اور منتیں معافی باپ کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، میری بیوی نے میری آنکھوں پٹی باندھ دی تھی۔ وہ عورت بھی صاحب معافی مانگتی ہے، پورا محلہ دیکھ کے سارے بدنامی ہو جائے گی، معافی مانگ لوں۔ اور رفیق صاحب نے کہا بس جب اپنا ٹائم ہے تمہارے پاس آدھے گھنٹے کا، جو سامان لینا لے لو، گھر خالی کرو فٹافٹ۔ اب وہ معافیاں مانگے پورے کمیٹی والوں سے، وہ کہ اپنے باپ سے بات کرو، وہ معاف کر دے گا، ہم معاف کر دیں گے۔ باپ نے کہا نا بہت ہو گیا، تو جس تخم کا ہے نا وہ اتنے وہ کام دکھا دیا ہے، اب میں تمہارے پہ بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے روٹی پکا کے دینے والی میری بہن آ گئی ہے، مجھ پہ اس پہ الزام لگایا تھا، میں اس کو بہن بنا کے دکھاؤں گا۔ بہن ہوتی کیا ہے؟ منہ بولی بہن کیا ہے؟ سگی بہن ہے میری وہ، تم ہوتے کون ہو اس پہ الزام لگانے والے؟ اس کو جناب گھر سے باہر نکال دیا، بیٹے کو اور بہو کو سارا سامان گھر کے باہر رکھا، اور بعد میں رفیق صاحب جناب اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہمارے اکثر دوست نا بڑھاپے میں شادی کرنا چاہتے ہیں، بڑھاپے میں شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بڑھاپے میں اچھا جیون ساتھی ملنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے ایک اور دوست ہیں، سبسکرائبر ہیں ہمارے، انہیں میں نے کل میسیج کیا تھا، ان کی عمر ہے 50 سال، وہ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی رشتہ کسی نظر میں ہے، کوئی بیوہ، کوئی بچوں والی بھی ہے، تبھی وہ شادی کرنے کے تیار ہیں تو لازمی ہم کو بتائے۔ دوسرے نمبر پہ بڑھاپا بہت ظالم ہے۔ میری والدہ ایک بات کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں پک کر نا جتنے پھل ہیں پک کر میٹھے ہوتے ہیں، بڑھاپا ایک واحد پھل ہے جو پکنے کے بعد کڑوا ہوتا ہے، اور اکیلا بڑھاپا، دونوں ہونا میاں بیوی پھر تو کوئی بہتر ہو سکتا ہے، اکیلا ہونا چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو بڑھاپے میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور آپ کے گھر میں بوڑھے ہیں نا، ان کی قدر کرو، ان کی وجہ سے گھر میں بہت نعمتیں ہوتی ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے کا میں انتظار کروں گا اس کے بارے میں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔